قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بات میں نے کہی تھی کہ سپریم کورٹ سے ثبوت بھی نکلیں گے اور تابوت بھی نکلیں گے، اور میں پانچوں ججز کو سلام پیش کرتا ہوں، جے آئی ٹی کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ججز کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ریٹ 62F اور 63A پہ فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ شیخ رشید نے ایک کیس پیش کیا۔ میں آج جو اہم بات پریس کانفرنس میں کہنا چاہتا ہوں، ممنون حسین صاحب ابھی کچھ دیر میں نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، ملک تعطل میں نہیں رہ سکتا۔ میں ممنون حسین صاحب صدر پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے ہی آج ابھی تھوڑی دیر میں نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے، بغیر کسی تاخیر اور بغیر کسی ایک سیکنڈ کی تاخیر کے فوری طور پہ لیڈر آف دی ہاؤس وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے لیے نئے کے لیے اجلاس طلب کیا جائے۔ اور ممنون حسین نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاناما، دو ہی بندے کہہ رہے تھے، ایک شیخ رشید ایک ممنون، اور میں جب کہتا تھا کہ جناب یہ پپو 2 میں فیل ہے، 3 میں اس کی سپلی ہے، میں اس کی نالائکی سے واقف تھا۔ آج ساری دنیا میں آپ کے نمائندے کو، سارے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے جو شیخ رشید کو عزت دی ہے، میں اس پہ راول پنڈی کے تمام اور پاکستان کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے دوست چودھری نثار صاحب کو کل میں نے گزارش کر دی تھی کہ جناب کل آپ نے وزیر ہی نہیں ہونا تو استعفیٰ کس چیز کا دینا ہے؟ استعفیٰ تو وہ دیتا ہے جو وزیر ہوتا ہے، کیونکہ آپ ذہین آدمی ہیں۔ آپ نے جو کچھ بھی کہا، ہم نے آج عہد کیا ہے، ہم کسی سے سارے اختلافات، کسی سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، نون لیگ کے لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ راول پنڈی کی یہ تاریخ رہی ہے، ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے کہ ہم نے سیاسی دوستیاں مذہبی بنیادوں پہ یا سیاسی دشمنیاں سیاسی بنیادوں پہ یا مذہبی تفرقوں کی بنیادوں پہ نہیں کی۔ سارا پاکستان اور سارا راول پنڈی ایک ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں عمران خان صاحب کا بھی مشکور ہوں، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ انہوں نے اس کیس میں بہت ہمت کی اور میرا ساتھ دیا۔ میں مولانا سراج الحق صاحب کا بھی مشکور ہوں، انہوں نے میری درخواست پر اس کیس کو، اس کی بہتر شکل بنائی۔ میں آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کے پاس بھی گیا تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب مجھے کہتے تھے 2 دفعہ 3 دفعہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ یہ اسمبلی میں نہیں ہوگا۔ سارا پاکستان گواہ ہے کہ میں اپنے انٹرویو میں کہتا تھا میں ہوں گا، نواز شریف صاحب آپ نہیں ہوں گے۔ اب وہ ہو گیا، اب اس کو چھوڑ دیں۔ اور اب جو ہے، میں نے فیصل آباد میں جب یہ کہا کہ گو نواز، تو عمران خان میرے ساتھ کھڑا تھا، بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بہت بڑی بات کہہ گیا۔ میرے میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، میں وقت سے پہلے بعض باتیں کہہ جاتا ہوں۔ آج راول پنڈی میں کوئی شادی یا ڈھولک کا فنکشن گو نواز کے گانے کے بغیر نہیں ہوتا۔ میں نے نواز شریف صاحب کو 1 سال پہلے کہا تھا آپ کو عزت عزیز ہے یا اقتدار عزیز ہے، اور اگر عزت عزیز ہے تو سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، اور اگر اقتدار پہ کھڑے رہے عزت بھی جائے گی، اقتدار بھی جائے گا۔ اور آج نواز شریف ساری عمر کے لیے نااہل قرار پائے ہیں۔ میں شاہد خاقان صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں نے خاقان صاحب آپ کو کہا تھا وقت آنے پر میں عدالت کے کٹہرے میں آپ لوگوں کو لاؤں گا،
یہ وقت جو ہے یہ LNG کا وقت ہے. آپ نے 15 سالوں کے لیے کنٹریکٹ کر کے اربوں روپے کی کرپشن کی. LNG کے بلین ڈالر واپس لاؤں گا. جیسے میں کہتا تھا نواز شریف جائے گا 62 اور 63 کے تحت جائے گا. میں نے یہ بہت پہلے کہا تھا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. سال آگے پیچھے ہو گیا. شکر ہے آئینی اور قانونی بات ہوئی ہے. پانی پلا کے اگلوں نے قربانی دی ہے, مٹھائی کھلا کے لی ہے. پہلے اس قربانی کو JIT کی مٹھائی کھائی. کھاؤ پپو کھاؤ, کھاؤ پپو کھاؤ, اور بعد میں انہوں نے کہا میں مختصر باتوں میں, پلیز رات کو کریں گے یہ سارا کام انشاءاللہ میرا آپ سب. جب ہم نے کہا TOR بناؤ ساری قوم سنو, سارے ہم اکٹھے تھے. انہوں نے کہا نہیں بناتے جی, ہماری نواز شریف کا نام کیسے. آپ یہ دیکھیں اس ملک میں ایسی پارٹیاں ہیں جو اپوزیشن کے نام پہ اندر سے نواز شریف سے ملی ہوئی تھی. بیٹھ جاؤ. اس ملک میں ایسی بے ایمان پارٹیاں ہیں جنہوں نے ٹائٹل اپوزیشن کا لگایا ہوا تھا. اور آپ قربان جائیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. بس میں نے کہا تھا یہ ایک پریس کانفرنس کریں گے پھر نظر نہیں آئیں گے. اربوں روپیہ کی نواز شریف صاحب نے پیشکش کی. ججوں نے 5 عظیم جج, انہوں نے تھوکا بھی نہیں. سارے ججوں کو اور JIT کے 6 ممبروں کو راولپنڈی کی طرف سے سلام ہے, پاکستان کی طرف سے سلام ہے. اور یہ لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف نہیں ہوگا. ہمارا پہلا بھی نواز شریف, دوسرا بھی نواز شریف, تیسرا بھی. آگے لگو سارا کمبر ہی چھوڑ, اب آگے لگے. بس یار مولوی صاحب چپ ہو جاؤ. میں چاہتا تھا, اللہ نے عزت دی ہے. آج آپ کے ووٹوں سے شیخ رشید کا فیصلہ پچھلے بینچ میں بھی لکھا گیا, اس بینچ میں بھی لکھا گیا. لوگوں, میں وکیل نہیں تھا لیکن میں نے پہلا کیس ایسا لڑا کہ جس کو بڑا غرور تھا, جس کی گردن میں سریا تھا, جس کی گردن میں سٹینلیس اسٹیل تھا, جو اس قوم کو کچھ نہیں سمجھتا تھا, میں نے کہا شام سے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس خالی کرایا جائے گا. میں آخری 3-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں. یہ TOR سے بھاگ گئے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں. انہوں نے خط لکھ دیا سپریم کورٹ میں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں. انہوں نے جناب والا ان ججز پر جب باتیں کی, وہ جج پہلا چلے گئے, دوسرے آ گئے, تیسرا مسئلہ آ گیا. انہوں نے جتنے ڈاکومنٹ پیش کیے جعلی پیش کیے. انہوں نے اسمبلی میں جھوٹ بولا, انہوں نے سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا. اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹا ریاکار اور عیار ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. آج ثابت ہو گیا یہ صادق اور امین نہیں ہے دنیا کی. پہلے انہوں نے اپنے والدین کو اس کیس میں لا کے اس شریف آدمی کو خراب کروایا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. پھر اپنی اولاد کو لائے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس ملک میں وہ نہ ہوئے تو شاید قیامت آ جائے گی, شاید یہ ملک نہیں چلے گا. آج جو سپریم کورٹ نے بنیاد رکھی ہے اور ریفرنسز کو سپریم کورٹ اسی طرح سپروائز کرے گی جس طرح دہلی میں انڈیا میں سپریم کورٹ نے کیا. لوگوں, ہمارے بچے کا 16 سال کی عمر میں شناختی کارڈ نہیں بنتا, یہ 800 کروڑ روپے کے مالک بن جائیں. اور کدھر ہے وہ اسحاق ڈار صاحب, وہ منشی, ہمارا کالج نہیں بننے دیا, ہمارا ہسپتال نہیں بننے دیا, ہماری شیخ رشید ایکسپریس وے نہیں بننے دی. سارے پیسے موجود ہیں, ہر ایک پیسے موجود ہیں, لیکن ان کی لڑائی شیخ رشید سے تھی, اس پنڈی سے تھی. پنڈی سے اس لیے انتقام لینا چاہتے تھے کہ پنڈی نے مجھے منتخب کیا تھا. آج لوگوں, شاید آپ کے ترقیاتی کام نہ ہو سکے ہوں, لیکن میں آج اس خانہ خدا کے سامنے آپ کو کہتا ہوں, اس کو عہد بنا کے کہتا ہوں, روزہ رسول کو عہد بنا کے کہتا ہوں,
میں نے ایک ذرا سی بھی آپ کی عزت پر حرف آنے نہیں دیا اور میں ڈٹ گیا چٹان کی طرح ان چوروں اور لٹیروں کے خلاف۔ اور جو میں آخری دو باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ سے لوگوں، ختم نواز شریف کا کیس ختم، ہماری کسی سے لڑائی نہیں، گیم از اوور۔ جب میں کہتا تھا کھیل ختم پیسہ ہضم، وہ ثابت ہو گیا ہے۔ وہ اپنی صفائی کا حق رکھتے ہیں۔ جو نون کے ورکر ہیں وہ بھی اندر سے خوش ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ بھی اندر سے خوش ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، شوی نثار صاحب، میں تو آپ کی تعریفیں کرتا تھا، لیکن میں نے قوم کو بتایا کہ ڈار، نثار اور شہباز نواز شریف کی گڈ بک میں نہیں ہے۔ غلطی سے نہیں میں نے بتایا، غلطی سے نہیں بتایا، سوچ سمجھ کر بتایا اور جانتے ہوئے بچایا۔ میں ساری کیبنٹ ختم ہو چکی ہے لوگوں، کسی کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں، میرے دوست نثار کو بھی پاس ہی رکھو۔ اور میں دہراتا ہوں جو میں نے کہا، چودھری نثار تم ٹرین کی بات کرتے ہو، تم میرے دوست ہو، میں ہمیشہ احترام کرتا ہوں۔ میں پھر دہراتا ہوں جس پہ تم نے مجھے ٹانٹ لگائی ہے، ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر، یو ہیو ٹو ریچ رائٹ ٹائم۔ مائی فرینڈ، یو ہیو مسڈ دی ٹرین، یو ہیو مسڈ دی ٹرین۔ اور آپ کو یہ لگا کہ یہ آوارہ ٹرین ہے، ٹرینیں آوارہ نہیں ہوتی، ماحول آوارہ ہوتا ہے۔ بعض جملے میرے ذہن پہ آتے ہیں، میں دوستی کا لحاظ کرتا ہوں۔ اب ساری کیبنٹ بھی استعفیٰ دیتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آخری بات کہتا ہوں، پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب، کال امیجیٹ سیشن، کال امیجیٹ سیشن، کیونکہ یہ فورن لوگ بھی ہیں، فورنر بھی یہ ریکارڈنگ لے رہے ہیں۔ Call immediate session of the National Assembly for the selection of new House leader of the House۔ ملک اہم ہوتے ہیں، شخصیتیں اہم نہیں ہوتی۔ اور یہ قوم جان لے جو میں کہتا تھا کہ نواز شریف کے بعد یہ ملک بہتر چلے گا، انشاءاللہ بہتر چلے گا۔ آپ تیاری پکڑیں، انشاءاللہ ہم 55 سے بھی 56 سے بھی شکست دیں گے ان کو تاریخی۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لاسٹ سینٹنس، بغیر نام لیے ایک شخص نے، کیونکہ گیم اوور ہو گئی ہے، ہم پہ عباسی صاحب نے